کامیاب کامرانیاں، صحت تندرستی اور زندگی عطا فرمائے، اور ہمارے افتخار لودھی صاحب کے والدین کے درجات بلند فرمائے، ان کو لوائے حمد کی چھاؤں نصیب ہو، اور ٹھیکیدار نواز صاحب علیم ہیں، دعا فرمائے مالک ان کو صحت تندرستی اور زندگی عطا فرمائے، اور عابد شیخ صاحب کے دونوں بیٹوں کو ایک ایک ماتمی ضرور عطا فرمائے، انشاءاللہ ملیں گے۔ ملتمس ہوں، درخواست گزار ہوں، حجت الاسلام والمسلمین سرکار علامہ الحاج محمد افضل حیدری صاحب، جن کی روز ہادی ٹی وی پہ 2 یا 3 مجالس میں خود دیکھتا ہوں، خالق ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رہے۔ یہ مجالس سے خامسہ کی آج 4تھی مجلس ہے، کل انشاءاللہ آخری نشست ہوگی۔ قرآن اور اہل بیت کا موضوع بہت بہترین، یہ 4 روزہ جو مجالس ہو رہی ہیں خالق انہی کا کام ہے، خالق ان کا سایہ تا قیامت ہمارے سروں پہ قائم رہے۔ پوچھا قرآن پاک سے جنت کا راستہ، پوچھا قرآن پاک سے جنت کا راستہ، اس نے در بطول کا راستہ بتایا۔ قرآن اور اہل بیت کے موضوع پر آپ جیے مالک سرفراز شاہ صاحب پی ایس بی، ان کا بھی سایہ ہمارے سروں پہ قائم رہے اور ان کو قائم و دائم رکھے۔ آپ مجھے سننے نہیں آئے، ان کو سننے آئے۔ پوری طاقت کے ساتھ نعرے لگاؤ، مل کے لگاؤ۔ جنت کا راستہ پوچھا قرآن پاک سے، جنت کا راستہ اس نے در بطول کا۔ نعرہ تکبیر! تو بات اچھی لگی ہے، پوری طاقت کے ساتھ دونوں ہاتھ بلند کر کے، یہ وہ ذاکروں والے فکرے نہیں، ہاتھ بھر کے نیچے آئیں گے، پوری طاقت کے ساتھ نعرہ تکبیر! اللہ اکبر! نعرہ رسالت! پوری طاقت کے ساتھ نعرہ حیدری! ان کے آواز بلند ماشاءاللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی المؤید والرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين الذين قال الله تعالى في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم
بسم الله الرحمن الرحيم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض. اللہ رب العزت کے حق محمد علیہ بیت محمد علیہ السلام ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. خالق کائنات حق کی آئینہ خدا علیہ السلام اس مجلس کو، اس تذکرہ اہل بیت علیہ السلام کو ہماری ہم سب کے مرحومین تمام شہداء ملت اور بالاخص بانیان مجلس کے مرحومین کی مغفرت کا سبب قرار دے. خالق کائنات حاضرین حاجین کے متعلقین میں کوئی مریض ہے، خالق نظر سب کو صحت کاملہ عطا. اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے پیشواؤں کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان دعاؤں میں سبھی عبادت کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند ثنا کرتے ہیں. اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ خالق ہدیت نے، اس کے اللہ نے، مہربان خالق نے، رحمان الرحیم پروردگار نے ہمیں اس جہان فانی میں قرآن اور اہل بیت کے ساتھ متمسک رہنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ خالق کائنات کا بہت بڑا احسان ہے. اللہ رب العزت نے ہم پر احسان کیا. خالق کائنات قادر مطلق ہے. اس نے جب ہمیں اس دنیا میں خلق کرنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ نے ہمیں شرف انسانیت سے نوازا. بہت مقدار میں اس کی اور مخلوقات بھی ہیں اور تھیں. اگر وہ چاہتا تو کسی اور مخلوق کی شکل میں بھی خلق کر سکتا تھا. احسان یہ ہے اللہ کا کہ اس خالق نے ہمیں انسان بنا دیا. اللہ کی بہت ساری مخلوقات ہیں. اللہ نے اپنے پاکیزہ کلام قرآن مجید میں کسی مخلوق کی تخلیق پر اپنی تعریف نہیں کی. اللہ نے زمین بنائی، بہتے ہوئے پانی کے اوپر زمین کو ٹھہرا دیا. اللہ نے اپنی تعریف نہیں کی. بغیر ستونوں کے آسمان کی تخلیق کر کے بھی اپنی تعریف نہیں کی. شمس و قمر کا منظم نظام خلق کر کے بھی اللہ نے اپنی تعریف نہیں کی. آسمان کو تاریکی سے بچانے کے لیے جگہ جگہ ستارے خلق کر کے اپنی تعریف نہیں کی. زمین پہ سمندر خلق کر کے، سمندر کا سینہ چیر کے، کشتیاں چلا کے اللہ نے اپنی تعریف نہیں کی. اللہ نے انسان کو ایسی عظیم مخلوق بنائی تھی، اسے خلق کر کے اپنی تعریف کرتا ہے. تبارک اللہ احسن الخالقین. بابرکت ہے وہ اللہ، احسن الخالقین ہے وہ اللہ جس نے انسان کی تخلیق کی تھی. بہت عظیم مخلوق ہے اللہ. اللہ اس تخلیق پہ ناز کرتا ہے. میں نے انسان کو خلق فرمایا. اللہ رب العزت نے ہم پر احسان کیا. میں اکثر کہتا ہوں مجالس میں، وہ قادر مطلق ہے نا، وہ اس کو کوئی بھی اس کی قدرت میں روک نہیں سکتا، شکست نہیں دے سکتا. وہ اپنی تخلیق میں کسی کے مشورے کا محتاج نہیں ہے. وہ اتنا عظیم ہے، لا یسأل عما یشاء.
اس سے کسی کو پوچھنے کا حق نہیں کہ وہ کرتا کیا ہے۔ وہ بڑا قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے کرتا ہے، اپنی مرضیوں کا مالک ہے۔ وہ اتنا بڑا قادر ہے عزیزوں، وہ کسی کو بھیجنا چاہے دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی، کسی کو بلانا چاہے کسی میں مجال انکار نہیں، اگر وہ کسی کو بھیجنا چاہے اور زمانے کا فرعون اسے روکنا چاہے، وہ اتنا بڑا قادر ہے، اسے بھیج کے اسی فرعون کی گود میں پروان چڑھاتا ہے۔ قدرت والا ہے، اس نے ہم پر یہ احسان کیا، اس قادر مطلق نے لطف کیا، ہمیں حیوان نہیں بنایا، ہمیں نباتات نہیں بنایا، ہمیں جمادات نہیں بنایا، اللہ نے ہمیں انسان بنایا، اللہ نے لطف کیا ہم پر۔ اور کرم یہ ہے اللہ نے انسان بنا کے جب خلق کرنا چاہا تو ناقص الاعضاء نہیں بنایا، صحیح و سالم خلق فرمایا۔ انسان بنا کے آنکھوں سے محروم کر دیتا، ساری زندگی گلیوں میں دھکے کھاتے، آنکھوں کانوں سے محروم کر دیتا، سننے کی صلاحیت نہ ہوتی، منہ کے اندر زبان ہوتی، بندہ بول نہ سکتا۔ کتنا بڑا احسان ہے خالق کا عزیزو، اس خالق نے صحیح و سالم بنایا۔ اس سے بڑا احسان یہ ہے انسان بنا کے، صحیح و سالم بنا کے، اس خالق نے ایک کلمہ گو کے گھر میں پیدا کیا۔ بہت بڑا احسان ہے، کسی ہندو کے گھر پیدا ہوتے، کسی سکھ کے گھر پیدا ہوتے، کسی بت پرست کے گھر پیدا ہوتے، کسی عیسائی یہودی کے لامذہب کے گھر پیدا ہوتے۔ میں کہا کرتا ہوں ہم کتنے بڑے محقق تھے، تحقیق کر کے آل محمد کے راستے پہ آتے، نہ جانے زندگی میں کس کس بھکاری کے دروازے پہ بھیک مانگتے ہیں۔ کتنا بڑا احسان ہے اس خالق کا، اللہ نے دنیا میں بھیجتے ہوئے ہمیں شریف ماں کی گود عطا کری۔ اللہ نے ہم پہ احسان کیا، انسان بنایا، صحیح و سالم بنایا، اللہ رب العزت نے ہمیں ایک کلمہ گو کے گھر میں پیدا کیا۔ اور دوستو اس سے بڑا احسان خالق کا، انسان بنایا، صحیح و سالم بنایا، ایک کلمہ گو کے گھر میں پیدا کیا، اور اس سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس خالق نے ہمیں آل محمد کی محبت عطا کری۔ انسان ہوتے، صحیح و سالم ہوتے، کلمہ گو بھی ہوتے، آل محمد کی محبت نہ ہوتی، خدا نہ خواستہ ہمارے اس مسلمان ہونے کا فائدہ کیا؟ اللہ نے کرم کیا، اللہ نے لطف کیا۔ دوستو اللہ نے بندوں کی ہدایت کے لیے چونکہ انسان بنایا تھا، اللہ نے نبی بنائے، اللہ نے رسول بنائے، اللہ نے کتابیں نازل کی، جیسا ماحول تھا، جیسی لوگوں میں صلاحیت تھی، ویسے نبی بھی عطا کیے، ویسی کتابیں عطا کی۔ جتنا لوگوں میں شعور تھا، جتنا مبلغ علم تھا، جتنا سمجھنے کی صلاحیت تھی، ویسا نبی عطا کر دیا، ویسی کتابیں دی، کسی کو صحیفے دیے، کسی کو انجیل دی، کسی کو توریت دی، کسی کو زبور دیا۔ اللہ رب العزت نے ہم پر یہ احسان کیا، جب انسان کی ذہنی سطح بلند ہو گئی تو اللہ نے احسان یہ کیا، کتاب بھی آخری بھیج دی، نبی بھی آخری بھیج دی۔ اللہ نے ہم پر احسان کیا۔ اللہ
سطح علمی ہوتی ہے. بچوں کو کتاب بھی ویسے دی جاتی ہے. اب ظاہر ہے مجھے تو اکثر دوستوں کے نام نہیں آتے کہ میں شاہ صاحب کی طرح آپ کو متوجہ. اور پھر میں تو طالب علم ہوں نا، سارا دن پڑھنے پڑھانے سے تعلق ہوتا ہے. اور میں تو کہا کرتا ہوں آپ نہ بھی بولے نا تو مجھے فرق نہیں پڑتا. میں روز 5-6 پیریڈ خاموشی سے پڑھاتا ہوں، میں بولتا ہوں وہ سنتے رہتے ہیں. مجھے تو کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا. ہمیں صرف فرق پڑتا ہے جب سامنے والا توجہ نہیں کر رہا ہوتا تو ہمارے پیریڈ کا ٹائم بڑھ جاتا ہے. پھر مشکل ہو جاتی ہے کیونکہ بات تو سمجھانی ہوتی ہے. جتنی سطح ذہنی ہوتی ہے نا ویسی کتاب دی جاتی ہے. بچہ آیا ہے اسکول میں تو ابھی وہ میٹرک کی کتاب کو نہیں سمجھ سکتا، اسے قاعدہ تھما دیا جاتا ہے. الف انار پہ بکری پہ پنکھا تختی پہ ٹوپی سے سمجھ. اے ایپل بی بوائے سی کیٹ بی ڈاگ. جیسی جیسے سطح علمی بڑھتی جائے گی، جتنا جتنا شعور ترقی کرتا چلا جائے گا اتنی اتنی کتاب بھی مشکل آتی چلی جائے گی اور استاد بھی بدلتا چلا جائے گا. پہلے سطح پڑھانے والا اس کی اپنی سطح علمی بھی اتنی ہے. پرائمری استاد کی سطح علمی اور ہے، ہائی اسکول کے استاد کی سطح علمی اور ہے، کالج کے استاد کی سطح علمی اور ہے، یونیورسٹی کے پروفیسر کی سطح علمی اور ہے. شاید میں سمجھا سکوں اللہ نے کرم یہ کیا جب اللہ نے کتابوں میں ہمیں ساری کتابوں کی سردار کتاب عطا کی جو قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے کتاب تھی. کتاب اتنی عظیم تھی تو اسی سطح کے استاد بھی عطا کر. جتنی مشکل کتاب ہے اتنے ہی عظیم استاد بھی عطا کر دیے. اور لطف الہی یہ ہے اللہ نے اتنے عظیم استاد عطا کیے. شاید 2 سال پہلے اسی مجلس میں نے یہ دعویٰ کیا تھا. لطف الہی یہ ہے اللہ نے مجھے وہ استاد اور رہبر عطا کیے، اللہ نے مجھے وہ امام عطا کیے، اللہ نے مجھے وہ پیشوا عطا کیے، اللہ نے مجھے وہ رہبر عطا کیے. دنیا علم میں، کائنات علم میں ایک بندہ نہیں ہے جو میرے کسی امام کے استاد ہونے کا دعویٰ کرے. کتنے عظیم استاد اللہ نے ہمیں. اللہ نے مہربانی کی. کتاب جتنی عظیم تھی استاد بھی اتنے عظیم تھا. کتاب کیسی ہے؟ میں 2-3 دن سے عرض کر رہا ہوں ہم نے ابھی کتاب کی قدر نہیں کی. ہم نے اسے مردوں کے لیے خاص کیا ہوا. قیامت والے دن جو شکایتیں ہونی ہیں نا ان شکایتوں میں سے قرآن بھی شاکی ہو. غلافوں میں لپیٹ دیا. میں پچھلے دنوں ہم اپنی میٹنگ روم میں بیٹھے تھے. ہمارے میٹنگ روم میں الماریاں ہیں، اس میں تفسیر قرآن کی پڑھی. ہمارے عالم دین نجف سے آئے ہوئے تھے. حسرت سے کہتے ہیں اس قرآن کو تالے میں کیوں بند کیا؟ قرآن کو تالے میں کیوں بند کیا ہوا ہے؟ ہم نے کہا نہیں قرآن تو سارے طالب علم ہیں یہاں مدرسہ سارے پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں. کہ نہیں اس کو کیوں بند کیا؟ کیا یہ اللہ نے پڑھنے کے لیے نازل نہیں کیا؟ کھولو اس کو، اس قرآن کو تنہائی سے نکالو. گھروں میں رکھا ہے نا، غلافوں میں لپیٹ کے الماری میں رکھ دیا ہے. بس کبھی کبھی خدا نخواستہ
جھوٹی قسم اٹھانی ہو نا، اسے تنہائی سے نکالو. یہ قرآن تنہا ہے نا، قیامت والے دن شکایت ہوگی، یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، میرا اللہ میری اس قوم نے قرآن سے ہجرت کر دی. یہ شکایت، اسے تنہائی سے نکال، اسے پڑھ. یہ کتنا عظیم ہے. دیکھ میرے دوست، اللہ نے کرم کتنا کیا ہے، اللہ نے مہربانی کتنی کی ہے، اللہ نے کتاب کیسی دی ہے. اللہ خود اپنے قرآن میں، اپنے قرآن کی، اللہ اپنی کتاب میں اپنی کتاب کی عظمت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. ہر خوش کو تر کا ذکر قرآن میں ہے، ہر خوش کو تر کا ذکر قرآن میں ہے. یہ کتاب مبین ہے، یہ کتاب مبین ہے، یہ کتاب مبین ہے. اللہ کا کرم کتنا ہے. اگر کتاب ہمیں کتاب مبین عطا کی ہے تو استاد بھی کل شیء احصیناہ فی امام مبین. قرآن کتاب مبین ہے، علی امام. اللہ کا احسان کتنا ہے. کبھی کبھی یہ نعمتوں پہ غور کیا کرو. اللہ نے کتاب دیا، کتاب مبین، ہر شے کا ذکر ہے. ہمیں معلوم نہیں ہوتا، ہمیں پتہ نہیں چلتا، ہم بھولے ہوئے ہیں. اللہ نے اگر کتاب مبین دی ہے تو اللہ نے ہمیں استاد دی، امام مبین دیا. بہت بڑا احسان ہے نا خالی. ہاں دیکھو، ہم اس کو نہیں سمجھ پائے نا، ہم نے کبھی غور نہیں کیا. آپ کے اور میرے پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگر مجھے ذہین لوگ مل جاتے، اگر مجھے سمجھدار لوگ، ذہین لوگ مل جاتے، میں قل هو اللہ احد اللہ الصمد، صرف کلمہ الصمد سے پورے دین کی حقانیت کو ثابت کرتا. ایک لفظ صمد سے پورے دین کو ثابت کرتا. سمجھنے والے مل جاتے. قرآن بہت عظیم کتاب، قرآن اتنی عظیم. قرآن آفاقی کتاب ہے، توجہ چاہوں گا. قرآن آفاقی ہے. اس کا تعلق عرش بالا سے بھی ہے، اس کا تعلق عالم بالا سے بھی ہے، اس کا تعلق فرش سے بھی ہے، عرش سے بھی تعلق ہے، فرش سے بھی تعلق ہے. یہ صرف آسمان کی نہیں ہے، اس کا تعلق بندوں کے ساتھ بھی ہے. اگر صرف اللہ کے ساتھ ہو، بندوں کے ساتھ نہ ہو تو ہادی نہیں ہو سکتی. اللہ کی کتاب ہے، بندوں کے لیے ہے. اللہ کا کلام ہے، بندوں کے لیے ہے. تعلق عرش سے بھی ہے، تعلق فرش سے بھی ہے. چونکہ کتاب آفاقی ہے، تعلق عرش سے بھی ہے، تعلق فرش سے بھی ہے. تو ضروری ہے اس کتاب کا استاد بھی وہ ہونا چاہیے جس کا تعلق ادھر بھی ہو. کتاب کو سمجھنے میں مشکل ہے. میں نام نہیں دیا کرتا مجالس میں، میرا ایک اپنا مزاج ہے. ایسے بندے ہیں تاریخ میں جنہوں نے قرآن، عرب تھے، عرب ہاں، قرآن کا معنی نہیں آتا، آیتوں کے ترجمے نہیں آتے، لفظ ابن کا معنی نہیں آتا تھا. ایک بہت بڑے بندے ترجمہ نہیں آتا. یہ عربی تو جنہیں ایک لفظ کا معنی نہیں آتا وہ قرآن کا محافظ کیسے بنے گا؟ اللہ نے مجھ پہ کرم کیا نا، اللہ نے ہم پہ لطف کیا نا. اگر کتاب مبین ہے، اللہ نے استاد امام مبین. اگر کتاب آفاقی دی ہے نا، اللہ نے استاد بھی
عظیم عطا کی ہے. اب ڈائریکٹ کچھ لوگ قبلہ شاہی، کچھ لوگ، آپ کا نام تو مجھے یاد ہے شاہی، کچھ لوگ اپنے قد سے بڑی باتیں کرتے ہیں. کچھ لوگ اپنے قد سے، ہوتا ہے نا، بیٹھ کر بڑھ کے لگاتے ہیں، اپنے قد سے بڑی باتیں کرتے ہیں. میں کہوں یا مجھ جیسا بندہ کہے بس قرآن کافی ہے. زیر بھی نہیں دیتا. مجھ جیسا بندہ یا میں کہوں قرآن کافی ہے، یہ قد سے بڑی بات ہے. اگر اس کائنات میں کوئی قرآن کو کافی کہہ سکتا ہے تو یا مصطفیٰ ہونا چاہیے یا مرتضیٰ ہونا چاہیے. ہر بندہ کہ میرے لیے قرآن ہر بندے کے لیے کافی نہیں ہے. اس میں محکمات بھی ہیں، اس میں متشابہات بھی ہیں نا. ام الکتاب ام الکتاب ہے نا، محکمات ہیں، ظاہر ہے، متشابہات بھی ہیں نا. اللہ قرآن میں کہتا ہے جن کے دلوں میں زیغ ہوتا ہے نا وہ متشابہ کی خود تعویل کرتے. اللہ منع کر رہا ہے خبردار خود تعویل نہ کرنا. وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم. اس متشابہات کی تعویل یا اللہ جانتا ہے یا وہ جانتے ہیں جو راسخ فی العلم ہے. ان کو پتہ ہے. خود متشابہات کا معنی نہ کرنے بیٹھ جانا ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے نا. اور اس کتاب کا علم اتنا مفید ہے، اتنا مؤثر ہے، اس کتاب کے علم میں اتنی طاقت ہے، کائنات مسخر ہو جاتی. میں نہیں سمجھا رہا، میں بھی طالب علم ہوں نا، چھوٹا طالب علم ہوں نا. بات سمجھنا، غور کرنا. حضرت سلیمان کے زمانے میں ان کا ایک وزیر تھا جس کا نام آصف بن برخیہ تھا. بلقیس آنے والی تھی. حضرت نے اپنے دربار میں کہا کون ہے تم میں سے جو اس بلقیس کے آنے سے پہلے اس کا تخت لے آئے. تو جن نے کہا آپ ابھی اپنی جگہ سے نہیں اٹھیں گے، میں اٹھا کے لے آؤں گا، مجھے یہ طاقت ملی ہے. ہاں لیکن وہ من عنہ علم من الکتاب، جسے کتاب کا کچھ علم تھا، اس نے کہا چشم صدر کی مقدار میں وہاں سے اس کا تخت لا سکتا ہوں. ابھی یہ کہا پھر پہلو میں دیکھا تخت پڑا ہوا تھا. وہ یہ کتاب کا علم کتنا عظیم ہے. ناسخ منسوخ کتاب، ختم ہو جانے والی کتاب میں سے جس کو کچھ علم ہو وہ اتنی قدرت رکھتا ہے تو باقی رہنے والی ساری کتاب کے عالم علی کا علم کتنا ہوگا. اللہ رب العزت نے عالم الکتاب امامت کی. ہر بندہ یہ دعویٰ، بعض جملے معنی نہیں رکھتے، بے محل ہوتے ہیں. بعض جملے بے محل ہوتے ہیں، معنی ہی ان کا کوئی نہیں ہوتا، مفہوم ہی پیدا نہیں کرتے. خدا نہ خواستہ ہم مہمان ہو گئے سجاد شاہ صاحب، چونکہ بھی 20 سال میں ہوئے نہیں ایک دفعہ. صلوات پڑھ دیجئے بابا. ایک مہمان ہو جائے کسی کے ہاں، انہوں نے صبح ناشتہ کروایا، 2-3 گھنٹے بعد کا دوپہر کا کھانا. ہم نے کہا صبح کا ناشتہ ہی کافی ہے. وہ شام کو کھانا پوچھے ہی نہیں. آپ نے نہیں کہا تھا صبح کا ناشتہ ہی کافی ہے. میں توجہ چاہوں گا. رات کو بستر ہی نہ دیں. آپ نے نہیں کہا تھا صبح کا ہی کافی ہے. سونے کے لیے کمرہ ہی نہ دیں. یہ جملے بے محل ہیں. بھائی قرآن کافی ہے کا معنی یہ ہے کہ توریت کی ضرورت نہیں،
انجیل کی ضرورت نہیں، زبور کی ضرورت نہیں، صحف ابراہیم کی ضرورت نہیں، اس کا یہ معنی تو نہیں ہے اہل بیت کی بھی ضرورت نہیں۔ قرآن کے کافی ہونے کا معنی یہ ہے اب کسی اور آسمانی کتاب کی ضرورت نہیں ہے کہ پیغمبر لکھ کے کسی کی خلافت کا لکھنا چاہے، ہمیں کہ بس قرآن کافی ہے، کسی اور کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے ہمیں ایسی کتاب دی، لا رتب ولا یابس الا فی، سب کچھ اس میں ہے، کاش اس میں کوئی تدبر کرے، اس میں کوئی غور تو کرے، اس میں فکر تو کرے، اسے صرف زبان کی نوک سے پڑھے نہیں، ایک آیت لے کے بیٹھ جائے سوچے۔ سنو، سید الانبیاء ہے، مسجد نبوی، ایک عرب آیا، کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے اونٹ کا گھٹنا رسی سے باندھ کے آیا ہوں جنگل میں، مجھے فوراً واپس جانا ہے، کہیں وہ چھڑا کے بھاگ نہ جائے، کہیں ایسا نہ ہو اونٹ جنگل میں کسی طرح منہ نہ کر جائے، میں اس کا گھٹنا رسی سے باندھ کے آیا، مجھے جلدی جلدی پورے دین کا خلاصہ بتا دو۔ میں نے جلدی واپس جانا ہے، مجھے دین کا خلاصہ بتا دو، مجھے سمجھ آ جائے سب کچھ، جلدی جلدی، ٹائم تھوڑا ہے۔ سید الانبیاء نے اس کی طرف دیکھا اور قرآن کی اس آیت کو پڑھا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو اس دنیا میں ذرہ برابر نیکی کرے گا قیامت میں وہ بھی دیکھے گا، جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی دیکھے گا۔ اس آیت کو پڑھا، اس عربی نے سنا، تھوڑی دیر سر جھکایا، سوچا، سوچ کے جانے لگا، وہ جا رہا تھا، پیغمبر نے فرمایا جاء بالجہل وذهب فقیہا، آیا تھا تو جاہل تھا، اب عالم بن کے جا رہا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا جاء بالجہل وذهب فقیہا، آیا تھا جاہل تھا، اب عالم اور فقیہ بن کے جاؤ۔ ایک آیت میں تو، اور یہ بھی لطف الہی، جو قرآن میں غور کرے، ایک آیت میں غور کرے، جاہل نہیں رہتا، تدبر کر دے، علم ملتا ہے۔ اور جو ہمارے رہبروں میں بھی کسی ایک رہبر کے پاس سچے دل سے آ جائے، وہ بھی عالم بن کے جائے، لیکن شرط یہ ہے کہ آئے سمجھ کے آئے۔ ہمارے یہاں آج کل بڑی عجیب بات ہے، کبھی کبھی تبصرہ کر دیتا ہوں، پہلے ڈرتے تھے ہم، تھوڑے ذرا جوان تھے، بچے تھے نا، اب تو بوڑھے ہو گئے ہیں نا، ذرا خوف ختم ہو گئے۔ ہمارے ممبروں پر بڑی عجیب بات یہ ہوتی ہے، اور جی ان کو سوچو نہیں مانو، اہل بیت کو سوچنے کی ضرورت نہیں، بس مانو۔ بہت غلط عقیدہ ہے، سوچا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں، مان لو۔ اللہ کہتا ہے مجھے بھی سمجھ کے مانو۔ تقلید جائز ہی نہیں ہے عقیدے میں، بغیر سوچے ہوئے نہیں، سوچ کے مان، سمجھ کے مان، دلیل کے ساتھ مان، کل حسرت نہ رہ جائے۔ قیامت والے دن کہ میں نے آنا تو نہیں تھا، دوست پکڑ کے لے آئے، مجھے سوچنے ہی نہیں دیا۔ سمجھ کے عالی کے دروازے، خدا کی قسم جو سمجھ کے آیا ہے نا وہ خالی نہیں ہے۔ ابھی سن رہے تھے نا، بھکاری بننے میں مزہ آتا ہے، مزہ آتا ہے بھکاری بننے میں، سمجھ کے آج جا کس کے دروازے پر آ، بے سمجھے ہوئے نا، سمجھ کے آ کس کے دروازے پر۔ ایک بندہ نام ہے اس کا ابو ہاشم جعفری، صحابی ہے میرے امام علی نقی علیہ السلام۔
خدمت میں بیٹھا، ایک سائل آ گیا جو عربی نہیں تھا، اپنی زبان میں بولا، میرے امام نے اسے اس کی زبان میں جواب دیا۔ وہ سوال کا جواب پا کے گیا، ابو ہاشم کہتا مولا آپ اس کی زبان بھی جانتے ہیں؟ فرمایا ابو ہاشم کیا میں اس کا امام نہیں ہوں؟ الامام عالم بکل لغات، امام ساری زبانوں کا عالم ہوتا ہے، عالم بکل لغات، میں اس کا امام نہیں ہوں؟ مولا امام تو ہیں، اچھا تم بھی سیکھنا چاہتے ہو ابو ہاشم، یہ زبانیں تمہیں بھی آ جائیں، مولا عطا ہو جائے۔ فرمایا یہ کنکر اٹھا کے مجھے، انہیں کنکر اٹھا کے دیا، میرے مولا نے زبان پہ رکھا، تھوڑا سا لعاب دہن لگا، میرے مولا نے کنکر نکال کے دیا، ابو ہاشم نے زبان پہ رکھ کے چوسنا شروع کیا۔ تھوڑی دیر میں بعد کہتا ہے مولا تیری امامت کی قسم میں 70 زبانوں کا عالم ہو گیا۔ آیا تھا تو جاہل تھا، جا رہا ہے عالم بن کے، فقیہ بن کے۔ اللہ نے مجھے ایسی کتاب عطا کی، غور تو کرنا اس میں، تدبر تو کرنا قرآن میں، یہ کتنی عظیم کتاب ہے۔ ایک آیت پہ عمل ہو جائے بندہ احترام کے قابل ہے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری، نام تو سنا ہے، حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری حدیث قصہ کے راوی، کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے پہلے زائر، بہت عظمتوں والے، 5 اماموں کی خدمت میں رہنے کا شرف حاصل کرنے والا۔ جب کبھی میرے مولا علی کے سامنے آتے، مولا علی اٹھ کے استقبال، جابر ابن عبداللہ انصاری کا اٹھ کے استقبال۔ لوگ پوچھتے ہیں یا علی جابر کا اتنا احترام کیوں؟ کہ تمہیں نہیں پتا، قرآن کی آیت ہے سورہ اعراف کی، الذی فرض علیک القرآن لرادوک الی المعاد، یہ اس آیت کا عامل ہے، یہ اس آیت پہ عمل کرتا ہے، یہ اس آیت پہ عمل کرتا ہے، یہ اس ایک آیت پہ عمل کرتا ہے، اس لیے علی اس کا احترام کرتا ہے۔ تو جو ایک آیت پہ عمل کر رہا ہو اگر وہ احترام کے لائق ہے تو میرے امام تو پورے قرآن پہ عمل کرتے ہیں۔ قرآن پہ عمل کرنے سے انسان باعزت ہو جاتا ہے۔ قرآن جس گھر میں پڑھا جائے اس گھر میں نور اتنا آتا ہے، اہل آسمان کے لیے وہ گھر اس طرح چمکتا ہے جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں۔ یہ بھی مجلس ختموں کی باہر نکلو گے نا، آسمان کی طرف دیکھ لو، ستارے چمک رہے ہیں۔ جب آسمان والے زمین کی طرف دیکھتے ہیں نا تو وہ گھر چمکتے ہیں جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، وہ گھر منور ہے۔ اور اللہ نے قرآن اور اہل بیت کو ساتھ ساتھ رکھا ہے، جہاں قرآن پڑھا جائے وہ گھر منور، جہاں ذکر اہل بیت ہو جائے مٹی میں خوشبو پیدا ہو جاتی ہے، مٹی میں خوشبو۔ میں نے گناہ گار آنکھوں سے پڑھی ہے روایت، جہاں مجلس ہوتی ہے صرف آپ نہیں آتے، آسمان کے فرشتے آتے۔ کتنی عظیم مجلس ہوگی وہ جس میں معصوم فرشتے آتے۔ جب وہ آتے ہیں نا اور آپ مجلس ختم ہوتی ہے تو نکل جاتے، جہاں آپ بیٹھے ہوتے ہیں وہاں وہ اپنے پروں کو مس کرتے، پروں کو مس کرتے، پھر ان کے پروں میں خوشبو پیدا جو آتے ہوئے نہیں ہوتی۔ جب واپس پرواز کر کے جا رہے ہوتے ہیں وہ راستے کے فرشتے پوچھتے ہیں یہ تمہارے پروں میں خوشبو کیسی ہے؟ جب پہلے گزرے تھے اس وقت تو نہیں تھی، اب کیسے آئی؟ کہ ہم زمین پہ گئے تھے وہاں حسین ابن علی کا ذکر ہو رہا تھا،
لوگ چلے گئے، چلو ہمیں لے جاؤ، لوگ چلے گئے، وہ جگہ تو ہو۔ اللہ نے کتنی عزت دی ہے تمہیں، اللہ نے کتنی عظمت دی ہے، اللہ رب العزت نے ہم پہ کرم کیا۔ قرآن دلوں کو منور کرے، شفاء لما فی الصدور، سینے کے اندر جو بیماریاں ہیں نا ان کی شفا قرآن ہے۔ وہ جو شیطان یوسوس فی الصدور، وہ جو سینے میں وسواس ڈالتا ہے نا، اس وسواس کی شفا قرآن ہے۔ قرآن ہے۔ اللہ رب العزت عزت کتنی دیتا ہے، جو قرآن پڑھتا ہے نا، قرآن یاد کرتا ہے نا، قرآن پہ عمل کرتا ہے نا، عزت کتنی ملتی ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا یہ جنتی جنت میں چلا جائے گا، جنت میں جانے کے بعد ایک فرشتہ اعلان کرے گا، اے جنت میں آنے والے وقرا ورقا وقرا ورقا، قرآن کی ایک ایک آیت پڑھتا جا، اپنے درجے بلند کرتا جا۔ اب جتنی آیتیں یاد ہوگی اتنے درجے بلند۔ ہمیں کتنی آیتیں یاد ہیں، ذرا آج گھر جا کے سوچنا، ہمیں قرآن کی کتنی آیتیں اتنے درجے بلند ہیں۔ چلو ہمیں کتنی حدیثیں یاد ہیں، آپ روز مجلسیں سنتے ہیں نا، روز قرآن اور حدیث پڑھی جاتی ہے نا، ہمیں کتنی حدیثیں یاد ہیں، ہمیں کتنے معصومین کے اقوال یاد ہیں۔ چلو میں طالب علم ہاتھ جوڑتا ہوں، یہ جو بچے سکولوں میں جاتے ہیں شاہ جی، یہ جو بچے سکولوں میں جاتے ہیں، میٹرک میں جاتے ہیں نا، ایف اے میں، بی اے میں، جو کتاب جس کا امتحان دیتے ہیں کتنے سال پڑھتے ہیں وہ کتاب؟ بولو بولو، ایک سال۔ وہ کتاب انہیں یاد ہو جاتی، یاد ہوتی ہے تبھی امتحان دیتے ہیں، جو یاد نہیں کر سکتا وہ فیل ہو جاتا ہے نا، وہ فیل ہو جاتا ہے نا، جو یاد نہیں کر سکتا وہ کتنا عرصہ پڑھتا ہے؟ ایک سال۔ ایک سال میں یاد کر کے کوئی 90 نمبر لیتا ہے 100 میں سے، کوئی 95 نمبر لیتا ہے، کوئی 70 نمبر لیتا ہے، کوئی فیل بھی ہو جاتا ہے۔ ذرا سوچیں ہم اس مجلس میں کتنے عرصے سے حسین کی کتاب پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے مشن حسین کو کتنا یاد کیا، وہ کتاب ہمیں کتنی یاد ہوئی ہے۔ 50 سال ہو گئے، 60 سال ہو گئے، 70 سال ہو گئے، 100 سال ہو گیا، ہم آ رہے ہیں روز مجلس میں، ہر روز مجلس سے ہم اس کتاب سے کتنا سیکھیں۔ صرف آ کے بیٹھ کے اٹھ کے چلے نہ جایا کرو نا، کچھ تو تبدیلی آنی چاہیے نا کچھ میں۔ میں جو مجلس سے پہلے تھا وہی مجلس کے بعد، میں جو محرم سے پہلے تھا وہی محرم کے بعد، میں جو ماتم سے پہلے تھا وہی ماتم کے بعد، میں جو روزے سے پہلے تھا وہی روزے کے بعد، میں جو نماز سے پہلے تھا وہی نماز کے بعد۔ تو یہ سب کچھ کا فائدہ کیا ہے؟ بھائی محرم جو سنا 10 دن، کچھ تو تبدیلی آنی چاہیے، کچھ تو میں نے حسین ابن علی کی اس یونیورسٹی سے سیکھا ہوتا، میں جو یونیورسٹی کا طالب علم ہوں اس کا سیکھا ہوتا، سیکھا کیوں نہیں، توجہ کیوں نہیں؟ وہ بچہ کالج میں اس لیے پڑھتا ہے بابا کا خرچ ہوتا ہے، فیس ہوتی ہے، ایک سیمسٹر کی فیس 50,000 70,000 80,000 ہے، بابا ہے بیچارہ، مزدوری کرتا ہے، کوشش کرتا ہے بچے کی فیس ادا کروں، بچہ محنت کرتا ہے اس لیے کہ پیسے لگے، تیرا خرچ ہوتا ہے، تو محنت کرتا ہے، یہاں تیرا خرچ کچھ نہیں ہوا نا، مفت میں مل گیا نا دین، مفت میں مل گئی نا مجلس۔ سید سجاد سے پوچھ حسین کی مجلس پہ خرچ کتنا ہوا ہے، یہاں سے سیکھ کے جایا کر میرے عزیز۔ ہاں آج تک جو قرآن نہیں پڑھا نا، کم از کم ان 5 دن کی مجالس کے بعد اتنا تو احساس ہو جانا چاہیے نا کہ صبح اٹھ کے میں قرآن پڑھوں۔ اللہ تیرا میرا چونکہ خرچ کچھ نہیں ہوا اس لیے قدر نہیں ہے میرے عزیز۔ اس دین کی، اس قرآن کی قدر پوچھنی ہو نا، زینب کبریٰ سے پوچھ، بہت مشکل منزل تھی، وہاں سے گزری،
जहां से गुजरने के लायक नहीं थे। मुश्किल मंजिल एक आ गई। सज्जाद जैसा गयूर कहता है, लेतनी लम तलिदनी उम्मी, काश मुझे मेरी माँ ने न जना होता, मैं इससे पहले मर गया होता। शराबियों का मजमा था, बड़ी मुश्किल मंजिल थी ना। किसी जालिम ने उंगली उठाई और कहा वो देखो बाही की बहन आ गई। बहुत मुश्किल मंजिल थी। हैरतमंद सज्जाद के लिए, जनाब ज़ैनब कुबरा के लिए ये जुमला सुनना था। एक मर्तबा ज़ैनब कुबरा ने बाबा अली के लहजा में खुतबा शुरू किया। खुतबा शुरू करना था, उस सर की तरफ देखा जो हुसैन इब्न अली का था। हुसैन मौला की हालत क्या थी? आंखें बंद थी, जबान से कुरान पढ़ रहा था। मेरी आका ज़ादी ने कहा तू कुरान पढ़, मैं बाबा का खुतबा पढ़। हर कोई न पढ़े, उनका लगा क्या है, तू जरूर पढ़ा कर। तेरा हुसैन नो के नेज़ा पे पढ़ता गया। बड़ा खर्च हुआ इस पर, आले मोहम्मद का खर्च हुआ है कुरान की बका पर। इसे जरूर पढ़ा कर कुरान। और ज़ैनब कुबरा से पूछ, इस कुरान की बका के लिए कहाँ कहाँ से गुजरी। गैरतमंद बीवी थी। मैंने इन आंखों से ये रिवायत पढ़ी है। 21 रमजान की रात थी ना, कूफा था, मेरे मौला अली जख्मी थे। हाँ, जख्मी हालत में कहा बेटी ज़ैनब जरा मेरे करीब आ। हाँ बाबा जान हुक्म कीजिए। बेटी मेरे सामने जरा कुरान पढ़ो ना। गैरतमंदो ज़ैनब कुबरा ने बाप इमाम के हुक्म से कुरान पढ़ना शुरू किया। अभी थोड़ा पढ़ा था, फिर कुरान बंद कर दिया। अब पूछा मेरी बेटी कुरान बंद क्यों कर दिया? क्या बाबा क्या करूं, हाशमी जवान खड़े हैं, ज़ैनब को शर्म आता है हाशमियों के सामने, मैं कैसे कुरान पढ़ूं? मैं अर्ज करूंगा ज़ैनब कुबरा बीवी, और ये तो बाबा का साया है। अब भाई तालाब में खड़े हैं, कुरान पढ़ते हुए शर्म आता है। उस वक्त क्या हालत होगी जब हाथ पाबंदे रसद हो गए, सर से चादर उतरी होगी और बाजार में खुतबे पढ़ रही। बहुत मुश्किल मंजिल थी ज़ैनब कुबरा के लिए। बड़े दरबार में यजीद ने पूछा था, ए अली की बेटी, करबला से लेकर कूफा, कूफा से लेकर शाम, इस मुश्किल तरीन सफर में सबसे बड़ी मुसीबत ज़ैनब तुझ पे कौन सी आई? और मेरी आका ज़ादी ने कहा जालिम, सबसे बड़ी मुसीबत ये है मुझे ज़ैनब को तेरे साथ बोलना पड़ेगा। ज़ैनब तेरे सवालों का जवाब दे। बहुत मुश्किल मंजिल थी ना। और मेरी आका ज़ादी ने वक्त गुजारा, अल्लाह तुम्हें शाम ले जाए, वो जिंदान गुजारा जिसकी छत नहीं थी, बच्चों को दिलासा देती। वक्त गुजर गया। दो जुमले सुनो, अल्लाह आपके आंसुओं को कबूल करे। रिहाई का ऐलान हुआ ना, मेरी आका ज़ादी ने कहा बेटा सज्जाद मेरी शर्तें हैं, पहले मेरी शर्तें पूरी की जाए। हारने वाला शर्तें नहीं रखता, जीतने वाला शर्तें रखता है। ज़ैनब कुबरा ने कहा बेटा सज्जाद यजीद से कहे जब से मेरा भाई शहीद हुआ है मैं जी भर के रो नहीं सकी, मुझे एक मकान खाली करवाया जाए और मुझे दिया जाए, मैं भाई का मातम करना चाहती हूँ। अदालत में दूसरी शर्त ये है, इनसे कहो करबला का जो लूटा हुआ माल है वो वापस करे, शुहदा के सर वापस करे। मैं यहाँ से करबला जाऊंगी, अपने भाई की कब्र पे जाऊंगी। सुनोगे आजादारो, सारी शर्तें मंजूर हो गई, मकान खाली मिला। बीवियों ने मातम शुरू किया, करबला का लूटा हुआ माल आने लगा, शुहदा के सर आने लगे। गैरतमंदो, एक सर आया, पूछा गया ये किसका सर है? का शहजादा अली अकबर का सर है। कहूँ में लैला उठ, अपने अकबर का
إنا لله وإنا إليه راجعون ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد پروردگار تجھے اپنے عزت و جلال کا واسطہ ہماری اس قریب سی عبادت کو قبول فرما اس قریب عبادت کا ثواب اس مجلس کا ثواب کا ثواب ہم سب کے مرحومین کی روح کو حساب اللہ خسبانی مجلس کی مرحومین کی روح کو حساب پروردگار ہم سب کے گناہ معاف کریں ہم سب کو پاکیزہ زندگی نصیب فرما قرآن مجید پڑھنے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما ہم سب کو اپنے پیشواؤں کی سیرت طیبہ پر عمل کی توفیق عطا فرما ہمارے گھروں کے ماحول کو اسلامی ماحول میں تبدیل فرما ہماری خواتین کو سیرت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ پر عمل کی توفیق عطا فرما پروردگار میدان محشر کی شرمندگی سے نجات عطا فرما ہم سب کو اپنے پیشواؤں کے سامنے سرخرو فرما مکتب آل محمد کی حفاظت فرما ہمارے ملک کی سلامتی کی حفاظت فرما داخلی اور خارجی دشمنوں سے نجات عطا فرما پروردگار تجھے اپنی عظمت کا واسطہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما بیماروں کو بیمار مخصوص کو صحت کاملہ عطا فرما بے اولادوں کو اولاد نعیم عطا فرما پریشان حال کو پریشانی پروردگار ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى